ہے کہ ہم ہمارے تہوار کو بڑے زوردار طریقے سے ہم منائیں گے، ہم ڈی جے بجائیں گے، ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم نہیں ماننے والے۔ یہاں پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں پر کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے، گلبرگہ شہر میں ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو گنیش کے تہوار سے کوئی ہم کو پرابلم ہو۔ کوئی پرابلم ہم کو نہیں ہے، مگر برسر اقتدار رہنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی سینٹرل میں بھی ہے، اسٹیٹ میں بھی ہے، ڈائریکشن بھی ان کا ہے۔ وہی پارٹی کے ذمہ دار اگر کمشنر آفس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہمارے دھرم کا معاملہ ہے، ہماری مذہب کا معاملہ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بے شک سیلیبریٹ کیجئے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہندوستان میں اپنے تمام عید جتنے بھی ان کے فیسٹیولز جسے کہتے ہیں شاندار طریقے سے منائیے، ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ہم کو آبجیکشن اس بات کا ہے کہ رات میں آپ جا کر کے ہماری مسجدوں کے باہر ڈی جے بجاتے ہیں اور اس ڈی جے کے اندر آپ کیا نوعیت کے گانے لگاتے ہیں، خون سے رنگ دیں گے، خون سے نہلا دیں گے۔ کس کو نہلا دو گے؟ کس کو نہلانا چاہتے ہو؟ ایک سوال نہیں ہے، مسلسل ہمارے سامنے سوالات آ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایشو کو کمیونلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف گلبرگہ شہر کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ضلع کے ہر تعلقے کے اندر ہو رہا ہے۔ اڑند کا معاملہ ہوا، بزرگ یہاں پر موجود ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ اپنی اس سیاسی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اندر کس جذبے کے ساتھ، کس جنون کے ساتھ اس دور میں ایک مسلم قیادت کو آپ نے تیار کیا۔ آج آپ کے بیچ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، اس دور سے لے کر اب تک کیا کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ نے بہت سے فسادات دیکھے، کبھی کسی عورت جیل گئی ہے؟ کبھی کوئی خاتون جیل گئی ہے؟ یہاں ہمارے اڑند کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اڑند کے معاملے میں یا گلبرگہ شہر کے ہمارے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا، اعجاز کو صبح 4 بجے گرفتاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے سیاسی ہے، مگر اڑند کے اندر ہمارے 9 ماؤں اور بہنوں کو بچوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایشوز ایک نہیں ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو نیت ہے، ہماری جو فکر ہے، جس فکر کے ساتھ ہم نے اس تنظیم کو بنانے کی ہم نے پہل کی ہے، یہ میلاد کے لیے محدود نہیں ہے۔ اس بات کو میں یہاں پر صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک ہو کر کے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہوگا، ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اتحاد کے لیے ہمیں سیکولرزم کا پیغام دینا ہوگا، ہمیں بے باکی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور سب سے دنیا میں سب سے بڑا سیکولر نام اگر کوئی ہے تو رحمت للعالمین، اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ یہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کا نام نہیں ہے، یہ جو ہے تمام مذہب کو ساتھ لے جانے والا نام ہے۔ یہ جو ہے سیرت کمیٹی ہم نے تشکیل اسی وجہ سے دی ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا بھائی چارگی، امن کا، اتحاد کا اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اگزامپل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج وقت اس بات کی ہم کو دعوت دیتا ہے کہ آئے ہم تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے، کم سے کم ملی مسائل پر، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر مختلف سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی مختلف ایک پارٹی سے سیاست سے تعلق رکھتا ہوں،
यहाँ पर चंद लोग जज्बाती होकर के यहाँ पर क़यादत की बात की, इलेक्शन की बात की। ये इलेक्शन और क़यादत की बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका इस्तेमाल सियासी रोटी को सेकने के लिए ना किया जाएगा। जब तक ये प्लेटफॉर्म है, मिली दर्द को लेकर के हमको आवाम के बीच में जाने का ये प्लेटफॉर्म बनाएगा। सियासी तकरीर के लिए और प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं। हमारे मुस्लिम भाई चाहे किसी भी सियासी जमात में हो, आज वो अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। पार्टी के डिसिप्लिन के नाम पर अपने आप को बांधे हुए महसूस कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पार्टी के लीडर कब बयान देंगे, पार्टी के लीडर क्या डायरेक्शन देंगे, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हमारा राय अमल क्या होना चाहिए, क्या हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्या हम खामोशी की इंतज़ार करें। ये फिक्र कौम के बीच में, मुसलमानों के बीच में है, वो मुसलमान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कमज़ोर हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पार्टी से जुड़े हुए हैं। किसी भी सियासी जमात से आप रहिए, आज वक्त इस बात के लिए हम सबको आवाज़ देता है कि हम तमाम लोग जब मिली मसाइल आएंगे तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठें, बात करें, जिसमें तमाम उलमाए किराम हमारी सरपरस्ती करें। यहाँ पर मशाइकीन को हम एक कमेटी बनाएंगे, मशाइकीन को हम लोग दावत देंगे, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट साहब ने कहा, मेरे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अड़ंत के केस में बगैर 1 रुपए लिए आज उन्होंने बेल करवाया है। मेरे वालिद अगर होते तो मेरे वालिद ने भी कई सालों से अपनी खिदमत दी है। आज मेरे वालिद नहीं हैं, आज मेरे भाई हमारे जब्बार गुला साहब है, अनवर पटेल साहब है, मदर साहब है, जाकिर हुसैन उस्ताद साहब है। मुझे यकीन है और भी तमाम मुस्लिम एडवोकेट्स इस कमेटी में शामिल होकर के जब भी कौम को, मिल्लत को ज़रूरत पड़ेगी, ये लोग अपना जो है वॉलंटियर सर्विस देने का काम करेंगे। आज जितने मसाइल आ रहे हैं, चाहे वो मामला हिजाब का हो, मामला अज़ान का हो, ये तमाम ट्रिपल तलाक का मामला हो, आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हमें रहनुमाई चाहिए। हम सियासी बासिंदे हैं, हम में जज्बात हैं, हम में हिम्मत है। अपनी जगह बेबाकी एक ही चीज़ काफ़ी नहीं है। सियासत में बेबाकी काम करने वाली नहीं है। क़यादत बेबाकी से कायम नहीं होगी। क़यादत अगर कायम होना है तो इसके लिए आपको काबिलियत होना है, इसको लो आपको इशू की समझ होनी है, इसके लिए जो है इत्तेहाद होना है, इसके लिए एक टीम होना है। आज हमारे साथ उलमाए किराम की एक ऐसी कमेटी बने जो इन मसाइल पर, मिलने मसाइल पर, जो शरीयत हमको क्या इजाज़त देता है, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हम किस बुनियाद पर हम अपना स्टैंड लेना चाहिए, किस बेबाकी से हमको लड़ना चाहिए। हमारे साथ उलमाए किराम की एक कमेटी यहाँ पर तश्कील देनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर प्रपोजल हुआ है। मैं उलमाए किराम की एक कमेटी बननी चाहिए, उनको भी मैं इस कमेटी से जुड़ने की दावत देता हूँ। आज ताजिर हजरात यहाँ पर हैं, हमारे हैदर आदिल साहब यहाँ पर बात किए हैं, नौजवान हैं। सुपर मार्केट में जब आप कारोबार करते हैं, आप तिजारत करते हैं, तो आप गुलबर्गा में जितने मज़हब के लोग रहने वाले हैं वो आपकी दुकान को आएंगे। आप माल किससे फरोख्त करते हैं, वो हमारे हिंदू भाई भी हो सकते हैं। आप एक ऐसे मरहले पे आ चुके हैं जहां पर हमारे ताजिर वो भी फिर पुक्का परस्ती के शिकार हो गए। एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होता है हिंदू परिषद से, वो कहते हैं कि आप मुस्लिम ताजिरों से खरीद फरोख्त मत कीजिए, मुस्लिम किसानों के पास आप जो है आम मत खरीदिए। आज कोई शोबा इस फिरका परस्तों ने नहीं छोड़ा है।
ہر شعبے پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاجروں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی ایک کمیٹی بننی چاہیے. جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سیرت کمیٹی کے ذمہ دار آپ کی مدد کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو پیش کریں. ڈاکٹرز کی کمیٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹرز ہمارے اس سماج کے ایک اہم ذمہ دار ہیں، ان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے. ہم ان کے لیے کھڑا ہونا ہے. آج ہمارے مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. کیا مسلم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا بیدر کے شاہین اسکول کا واقعہ کون ذمہ داری لے گا؟ کون یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ گلبرگہ میں ایسا واقعہ نہیں ہونے والا ہے؟ ایسا واقعہ گلبرگہ میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے زہید صاحب فارچون اسکول کے یہاں پر آئے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے تمام مسلم لوگ یہاں پر اس کمیٹی کے اندر ہونے چاہیے. سوشل آرگنائزیشنز کے لوگ یہاں ہونے چاہیے. کیونکہ ناصر حسین استاد اگر بیان دیتا ہے بحیثیت جنتا دل سیکولر کے تو بہت سارے لوگ اس سے اتفاق رکھ سکتے ہیں مگر کھل کے سامنے نہیں آ سکتے. اسی لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جو قوم کو اتحاد پیدا کر سکے اور ان فرقہ پرست طاقتوں کو مضبوطی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ان کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ان کو منہ توڑ جواب دینے کا کام کرنے کے لیے آج وقت کی ضرورت ہے. آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ لوگ، ہمارے سامنے آرام کرنے کا نہیں ہے، ان کی ہمت ٹوٹنے والی نہیں ہے. ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان کے آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی ہے اور جب تک قیامت ہوگی جب تک ہندوستان میں مسلمان شان کے ساتھ جیے گا. اس میں کمپرومائز ہونے کی بات نہیں ہے. اس کی صرف اور صرف ایک ہی ایک علاج ہو سکتا ہے، وہ اتحاد ہو سکتا ہے. ایک ہی ایک اس کا راستہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو سکتا ہے. ان کا دامن اگر پکڑ کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس مانند 2/3 دنیا پر ہم نے حکومت کی، گلبرگہ نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم کو ہماری سیرت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاریخ کائنات کو پیدا کیا، تاریخ کائنات کو انہوں نے کیا. آج ان کے نام پر ہم ایک کمیٹی یہاں پر بنانے کے لیے پہل کر رہے ہیں. میں یہ پہلی میٹنگ یہاں پر ہے. یہاں پر اس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور سب سے اہم پہلو جس کے اوپر ہم کو کام کرنا ہے وہ ہماری خواتین ہیں، وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ حکومت، یہ فرقہ پرست حکومت آج ہماری ماں اور بہنوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. ٹرپل طلاق کے نام پر مسلم خواتین کی ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہی ہے، شریعت میں مداخلت کرنے کی بات کر رہی ہے. آج ہماری بہنیں تعلیمی اداروں کے اندر، تعلیمی فیلڈ کے اندر، ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ہمارے مسلم بہنیں ہیں. ریزلٹس آ رہے ہیں تو ان کو کمپٹیشن میں دور کرنے کے لیے حجاب کا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے. منگلور کے اندر حجاب کا معاملہ ہو رہا ہے. کس نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں، کس طریقے سے ہم کو جانا ہے. آج اس کمیٹی کے تحت ایک کمیٹی ہماری بہنوں کی، ماؤں کی کمیٹی بھی ہونا چاہیے. وقت اگر آئے گا تو ہماری بہنیں جو بڑی مضبوطی کے ساتھ ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں کبھی شریعت کو بچانے کے لیے چاہے جتنے بھی بڑی بڑی جنگیں ہوں ان جنگوں میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھنے کا کام کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا کام کیا ہے. چاہے وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی ہو، ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. ان تمام ایشوز کو لے کر کے، ان جذبات کو لے کر کے، ان خیالات کو لے کر کے بہت سارے یہاں پر سجیشنز یہاں پر آئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر تمام آپ کے سجیشنز کو لے کر کے، کیونکہ بہت سارے سجیشنز یہاں پر
وہی آئے ہیں جو ہمارے بائی لاس میں ہیں، جو ہم نے پرپوزل دیا کہ ہم ہمارے ہندو بھائیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرنا، ان معاملات پر ہم نے آلریڈی طے کیے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ایجنڈیز اپنی جگہ ہیں۔ ہم کو اس نام پر، اس پلیٹ فارم سے ہماری صفوں میں اتحاد کو قائم کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد سیاسی الیکشن کے لیے نہیں، ہمارے مسائل کے حل ڈھونڈنے کے لیے۔ ہم ہندوستان کے اندر گلبرگہ کی اپنی تاریخ رہی ہے، بے شک تاریخ رہی ہے، شاندار تاریخ رہی ہے۔ ہم یہاں پر شان سے جیے ہیں، شان سے مریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف ہم شان سے رہیں، آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم کو فکر ہماری بچوں کی بھی کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کی کیا حال ہوگا؟ آج ہم جھکتے جائیں گے، کمپرومائز کرتے جائیں گے، حکمت کا نام پہ تمام کمپرومائز کرتے جائیں گے، کیا ہمارے بیٹے اسی شان کے ساتھ اپنے سروں کو اونچا کر کے گلبرگہ کے اندر رہیں گے؟ اس کی فکر بھی ہم کو ہی کرنا ہے۔ اگر فکر نہیں کریں گے، آج اگر ہم فکر نہیں کرتے تو اس کے ذمہ دار کوئی دوسرے نہیں۔ کسی نے کہا کہ ذمہ دار ہم ہی ہیں، بے شک ہم جب ایک ہوں گے اور دامن پکڑیں گے نبی کا تو انشاءاللہ تعالی گلبرگہ شہر نہیں بلکہ گلبرگہ ضلع کے اندر پہلے فیز کے اندر ہم کو کمیٹی بنانا ہے۔ بہت سارے تعلقے سے ہم نے فون کیا تھا، مختلف تعلقے کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر تعلقے میں اس طرح کی کمیٹی بنائے جائے، کیونکہ ہمارے بھائی اس تعلقے کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جذبات ہم سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ فکر کرنے والے ہیں، مگر وہ مجبور ہیں سیاسی طور پر۔ ایسے ایک آرگنائزیشن تو ہم کو وہاں پر بھی قائم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ان تمام ایشوز کو لے کر کے، کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس فکر کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ 3 گھنٹے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جب بھی ملت کے سامنے سوال کھڑے ہوں گے، آپ تمام لوگ، ہم تمام لوگ یہاں پر پھر جمع ہوں گے، مشورہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنے کی ذمہ داری ہم یہاں پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مسلسل تمام سپیکرز نے، تمام رائے دینے والوں نے کہا کہ ناصر حسین استاد صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں، جب تک زندہ ہوں ملت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا رہوں گا، چاہے میری شکست ہو چاہے میری جیت ہو، اس جذبے کے ساتھ میں ہوں۔ ہمارے ساتھ مگر اتحاد کا مظاہرہ بھی کیجئے، صحیح ڈائریکشن میں ہوگا۔ کوئی ہماری حرکت، کوئی میری حرکت، کوئی آپ کی حرکت اس ملت کو نقصان نہ ہو، اس کے بارے میں سوچ کے فکر کرنے والے لوگ ایک کمیٹی یہاں پر بنے، اس بات کو لے کر کے ہم آئے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ تمام لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام یہ افتتاح ہے، آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے پھر کس طرح سے میٹنگز ہوں گے، کمیٹیز بنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا رائے عمل طے ہو چکا ہے، وہاں پر پڑھ کے سنایا بھی گیا ہے۔ جلسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلوس کے اندر ہم غلام مصطفیٰ کے حیثیت سے جائیں گے، اور ربیع الاول کے اس مہینے میں ایک جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑا جلسہ ہفت گنبد کے میدان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ رحمت للعالمین سیرت کمیٹی کی جانب سے ایک بڑا جلسہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈیٹ جو ہے آج اعلان کرنا تھا مگر ڈیٹ نہیں ملا، 1-2 لوگوں کو ہم لوگ مدعو کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹ نہیں ملا۔ اتنا ہی کہوں گا، فرد قائم ربط ملت ہے، تنہا کچھ نہیں،
فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں۔ شکریہ۔